आफाक फारूक की मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही एक रिक्वेस्ट कि जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट पुश द बटन एंड एक दफ़ा करना है आपने। तो एनीवे, पहले हम यहीं यकीनन हमारे यहाँ बड़ी गंभीर सिचुएशन है। हमारे प्रेसिडेंट की सेहत के हवाले से कोरोना जब से पॉजिटिव आया है तो ही इज़ डूइंग वेरी गुड। ओके, आज डॉक्टर्स ने प्रेस ब्रीफिंग की है अभी कोई 1 घंटा पहले, तो उन्होंने बताया कि उनकी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रीथिंग एंड ही टॉकिंग एंड नाइसली, ही डजंट हैव एनी पेन एनीथिंग। सो मगर कहने वाले ये कहते हैं कि कल जो ड्रग, एक्सपेरिमेंटल ड्रग जिसे एंटीबॉडी कॉकटेल कहा गया, जो दी गई, जो एक्सपेरिमेंटल है, जो भी एफडीए से अप्रूव भी नहीं है, उसको देने का मतलब है कि समथिंग रॉन्ग, समथिंग सीरियस। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल दवा को देना बहुत हैरान कन था, जिस पे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने बहुत शोर मचाया है, क्रिटिसाइज किया है। और जो डॉक्टर्स बताते हैं उस दवा के बारे में कि वो टोटल अभी तक एक्सपेरिमेंट जो है उसका टोटल 275 लोगों पे हुआ है। और उसके बारे में एक वेस्टर्स के डॉक्टर कल सीएनएन पे कह रहे थे कि ये वो दवा है जो जिनके बॉडी में एंटी बॉडी है ही नहीं। लेट्स से कि जैसे इम्यून सिस्टम, वो कहते हैं कि ये इम्यून सिस्टम और कोरोना का वायरस जो है ना वो आपस में लड़ते हैं, इनमें से एक को जीतना होता है, या तो इम्यून सिस्टम जीत जाता है या कोरोना वायरस जीत जाता है। तो जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, ये दवा उनको हेल्प आउट ज़्यादा करती है। तो इस एंगल से ये बहुत सीरियस मामला है। और वो कहते हैं ना कि बादशाह वक्त, तो फिर दुनिया का बादशाह अगर बीमार हो तो सब कुछ तिलपट हो जाता है। अगर खबरें बाहर आ जाएं, क्योस फैल जाता है। आपने देखा परसों स्टॉक मार्केट बैठ गई थी, और अगर खुदा न खास्ता अभी कोई सीरियस बात हो जाए तो पता नहीं दुनिया की इकॉनमी का क्या हाल होगा। तो ये तो आखिरी दिन ही पता चलेगा कि हमारे सदर कैसे हैं। तो फिलहाल इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये तय हो गया कि जिस दिन 26 सितंबर को एमी कोमी को नॉमिनेट किया था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए, जो वाइट हाउस में तकरीब हुई थी, उसमें ये सब एक्सपोजर हुआ, सदर साहब का भी, और जो उनकी काउंसलर हैं क्या नाम उनका, होप हिक्स, उनका, फिर कल एक और उनकी साबिक काउंसलर जो अगस्त में रिटायर हो गई थी, उनका भी सामने आया, उन्होंने भी ट्वीट किया। फिर 2 सेनेटर्स, एक का कल मैंने नाम बताया था, कल बाद में दूसरे एक सेनेटर भी आ गए। उसके बाद कैंपेन मैनेजर और सो ऑन है। अब डॉक्टर्स का और एक्सपर्ट का कहना ये है कि वहाँ जो था वो सब एक्सपोजर हो चुका है उनका, बता नहीं रहे हैं या उन्हें खुद को नहीं पता है। अगर टेस्ट नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा। उसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह वहाँ पे वो वीडियो जो थी, अगर कोई देखे कि हग हो रहा है, किस हो रहा है, हाथ मिलाए जा रहे हैं, एक सेनेटर जिनको सामने हुआ पॉजिटिव सामने आया है, उनके हाथ में मास्क भी दिखाया है, मगर वो आने जाने वालों को हग भी कर रहे हैं, किस भी कर रहे हैं, हाथ भी शेक कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है उन सबको देख के कि जैसे इन लोगों को यकीन था कि ये उनकी बीमारी नहीं है, ये गरीबों की, कमज़ोरों की, मजबूरों की, लाचारों की और कलर्ड लोगों की बीमारी है, कहना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। तो बहरहाल कल वो मुझसे पाकिस्तानी टेलीविजन ने पूछा कि क्या उन्हें सिंपैथी का वोट पड़ेगा। तो मैंने कहा इसमें सिंपैथी क्या है, ये तो अगेंस्ट द नेचर वो लड़ रहे थे। साइंस एक तरफ थी, मेडिकल साइंस एक तरफ थी, उनके अपने एक्सपर्ट एक तरफ थे, और वो और उनका वोटर एक तरफ था। मगर आज मेरे एक डॉक्टर दोस्त कह रहे थे कि नहीं, उन्हें सिंपैथी का वोट पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा तबका जो कम तालीम याफ्ता नहीं, जिसमें बहुत तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्हें गॉड का भेजा हुआ अवतार समझते हैं कि जीसस ने उनको भेजा है उनके क्रिश्चियनिटी के मसाइल हल करने के लिए, वाइट सुप्रीमेसी के मसाइल हल करने के लिए। तो यहाँ पर भी तालिबान मौजूद हैं, हम तो यही कह सकते हैं। उसमें मैं आपको और क्या ख़ास बताऊँ, सबसे बड़ी जो ख़ास बात है, जो 15 को डिबेट होनी मियामी में, वो लिम्बो में है, क्योंकि 16-17 तक तो ये क्वारंटीन में है हमारे प्रेसिडेंट। इसी के साथ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पहली डिबेट में जो हाल हुआ
اس کے بعد اس سے دور رہنے کا، اسے اوائڈ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر یہ عذرائے تفنن ہے، یہ سیریس بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے، اور ان کے اولاد پر، ان کے خاندان پر ان کا سایہ قائم رکھیں، آمین. دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھیں جو کونی امی کا نامینیشن ہے اس میں 2 ووٹ کم ہے ڈیموکریٹ کے پاس ڈس اپروول کے لیے. وہاں 51 ہے، 2 ووٹ ان کے ٹوٹ گئے 3، اور ان کے پاس 49 ہے. اگر 50 ہوں دونوں سائڈ پر، اگر ایک اور مل جائے تو ٹائی ہو جائے گا، اور مائک پینس جو ہے وہ اس کو توڑ سکتے ہیں، اس ٹائی کو، ووٹ اپنی پارٹی کے نامینیشن کو دے کر، جو وائس پریزیڈنٹ کا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنل. تو 2 ووٹ چاہیے ان کو، اور یہ 2 ووٹ بیمار ہو گئے، دونوں ریپبلکن ہیں. اور اب دیکھیں 12 کو اوپننگ ہوگی نامینیشن کی، 13 کو آرگومنٹ ہوں گے، 14 کو بھی آرگومنٹ ہوں گے، اور 15 کو میرے خیال میں کلوزنگ ہے جس میں فائنل ہوگا. تو اس دن تک یہ دونوں کینڈیڈیٹ سینیٹر جو ہے نا مجھے اویلیبل نظر نہیں آتے. مجھے نہیں پتا کہ ویڈیو کالز پہ کانسٹیٹیوشنلی الاؤ ہے یا نہیں ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کچھ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ پوٹینشلی ان کے نامینیشن بھی شاید نہ ہو پائے. تو لیٹس سی. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں تو ایک ہی خبر ہے، نواز شریف غدار. ایک نیا غدار مل گیا پاکستان کو. کوئی ان غدار قرار دینے والوں سے نہیں پوچھتا جو یہ غدار قرار دلواتے ہیں، ان جیسے بے وقوفوں سے، فیاض چوہان جیسے، کہ یہ غدار پیدا کون کرتا ہے. حسین حقانی غدار، میر شکیل الرحمان غدار، حامد میر غدار، اور الطاف حسین غدار، نواز شریف غدار. نواز شریف سے اس کو غدار کروایا، اس کو غدار کہلوایا، ایک دوسرے کو غدار کہلواتے ہیں، اور پھر ایک نیا محب وطن پیدا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک نیا کھیل شروع ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب وزیر ہوا بازی نے PIA کے پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کے حوالے سے اسمبلی میں تقریر کی، تو میں نے اس کے دوسرے دن ایک خبر فائل کی تھی. میرے واٹس ایپ کے سارے جاننے والے جو لوگ بھی میرے واٹس ایپ میں شامل ہیں اور جو میری چیزیں دیکھتے ہیں انہیں کنفرم یاد ہوگا کہ جولائی کے بگننگ میں وٹ آئی ریممبر میں نے خبر فائل کی تھی کہ اکاؤ کے ذرائع نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت کٹھن مرحلہ ہوگا کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے، جس طرح سے اپنے ملک کو انہوں نے خود خراب کیا ہے، اور اب اکاؤ اس پہ ایکشن لے گی اور پوری دنیا کے اس پہ الرٹ کرے گی. تو آپ نے دیکھا امریکہ نے پابندی لگائی، یورپ میں بھی پابندی لگی، 2-3 ملکوں میں. اب اکاؤ کہتی ہے کہ ہم نے ان سے انسپیکشن کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی کچھ ٹھہر جائیے. مزید شکوک پیدا کیے اور انکار کر دیا گیا. اب وہ پوری دنیا کو بتانے جا رہے ہیں، یہ کہنے جا رہے ہیں کہ جناب یہ ایک سیف ایئر لائن نہیں ہے، اس سے بچیں، اس سے محفوظ رہیں، اس سے اپنے اترنے شروع کریں. تو اٹ گونا ہیپن سون. اور میں نے پہلے بھی گفتگو کر کے بتایا تھا، اب بھی گفتگو کر کے بتا رہا ہوں. اب اس کے ساتھ ایک اہم، میں دلچسپ تو نہیں کہوں گا، بہت دکھ کی بات ہے، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. وہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بعد بات کریں. Madam President, respect for human rights is universal and paramount and applies to all countries, including Pakistan, and terrorism inherently undermines the promotion and protection of human rights. Talking to CNN in February 2019, Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi admitted that UN-designated terrorist and chief of Jaish-e-Mohammed Masood Azhar resides in Pakistan. To BBC in March 2019, Mr. Qureshi confessed that his government and Jaish-e-Mohammed maintained official contact. In July 2019, Pakistan's Prime Minister Imran Khan told the U.S. Institute of Peace in Washington that his country hosts 40,000 terrorists. In June 2020, Prime Minister Imran Khan referred to Al-Qaeda leader Osama bin Laden as a martyr in the country's parliament. Last month, Pakistan's Ministry of Foreign Affairs acknowledged the presence of UN-designated terrorist Dawood Ibrahim on its territory. Madam President, there is no need to elaborate. Pakistani officials have time and again confessed the country continues to be a safe haven for terrorists and terrorist organizations. The UN Security Council's consolidated list of terrorist individuals and entities includes 146 entries from Pakistan. With all due respect, I am compelled to ask,
Why is Pakistan still a member of this August Council? Thank you. دیکھیے آپ نے ویڈیو کہ آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے فارن منسٹر اور آپ کا فارن آفس کیسے کہاں کیسے کوٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل فورم پر. ہم اپنے خلاف کیس کو تیار کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں ایکسائٹمنٹ میں، جذباتی پن میں کہ ہم بڑے عظیم ہیں، بڑے سچے ہیں، ہم اپنا سچ خود بیان کرتے ہیں. پی آئی اے بند کروائی، اب ملک کو دہشت گرد، منی لانڈرنگ کے حوالے سے جس پیمانے پر گندا کیا ہے، یہ سب آپ نے کوٹ سنے ان کے. یہ کام آئے گا کل. یہ ایف اے ٹی ایف میں جو ایف اے ٹی ایف جو بھی، مجھے اس کا پورا نام شاید میں غلط لے رہا ہوں، ایف اے ٹی ایف جو ہے جہاں پر پاکستان گرے لسٹ میں پڑا ہے، مجھے نہیں نکلتا ہوا نظر آتا. اب آپ نوٹ کریں، پہلے اپنے اندرونی معاملات میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو گواہ بنایا، اب پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو گواہ بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو منی لانڈر قرار دے کے، ایک دوسرے کو غدار قرار دے کے کہ نواز شریف نے، شہباز شریف نے، ان کے خاندان نے منی لانڈر کی، زرداری نے منی لانڈر کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس میں محترم عمران خان صاحب مطلوب ہیں، ان کا کیس پینڈنگ میں، انہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی. دنیا اندھی ہے، بے وقوف ہے، وہ آپ کی لڑائی کو آپ کے گھر تک رہنے دے گی. آپ پہ نظریں ہیں لوگوں کی، آپ کو لوگ جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں. اب میں یہاں پر ایک دلچسپ ساتھ میں بات بتاتا چلوں کہ جس دن مسٹر جو بائیڈن نے کاملا ہیرس کو اپنی وائس پریزیڈنٹ کے لیے نامینیٹ کیا، وہ ایک اسکول میں شاید کیا تھا. وہاں سے نکل کے جب وہ ڈیلیور کے ہوٹل میں پہنچے تو ایک پاکستانی مسلم لیگی جن کا نام خالق اوان ہے، ان کے ساتھ 2 لوگ تھے. وہاں انہوں نے بائیڈن کو مبارکباد دی نواز شریف کی طرف سے اور گڈ لک کہا نواز شریف کی طرف سے. جواب میں بائیڈن نے کہا کہ سے مائی ہیلو ٹو ہیم اینڈ آلسو وش گڈ لک ٹو ہیم. اس وقت 5 انڈین بائیڈن اور کاملا ہیرس کے ساتھ موجود تھے، 5 گن کر. اگر بائیڈن کل جیت جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے جو لوگ آپ کو یہاں بتا رہے ہیں نا، ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں اور وہ یہاں کاکس بنا رہے ہیں اور ان کے ہیلی سے تعلقات تھے پہلے، اب ان کے بائیڈن سے بڑے قریبی تعلقات ہیں، سب فراڈ، جھوٹ. ایک آدھ 2 لوگ ہیں جو ایک آدھ جو لوگ ہیں وہ کشمیر کے ایشو پہ تو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں، کشمیریوں کو. میں انہیں ان کے انر کو خوب سمجھتا ہوں. پھر یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں تو غدار رہتے ہیں، حسین حقانی غدار ہو گیا. اب آپ دلچسپ تماشا دیکھیں کہ جس حسین حقانی کو غدار قرار دینے کے لیے نواز شریف عدالت گئے تھے، آج ایک ہی صف میں کھڑے ہیں حسین حقانی اور نواز شریف. اب حسین حقانی کو خان صاحب غدار قرار دلوا رہے ہیں، دے رہے ہیں. آئیے ذرا سنیں انہیں. کون بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر جو ہندوستان لابی کو اپنا بڑا ڈیموکریٹ بن رہا ہے پاکستان کی فکر میں؟ حسین حقانی. وہ وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوری کیمپین چلاتا ہے وہاں باہر بیٹھ کے. یہاں جو بچارے نادان لبرلز بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی جی ہم فوج کے اگینسٹ ہیں. میں ان کو کہتا ہوں خدا کے واسطے آنکھیں کھولو اپنی. مشرف بھی یہی کہتے تھے. اچھا یہ وہ حسین حقانی وہ غدار ہے جس سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ 2 بار کا تو مجھے پتا ہے ڈیل کر چکی ہے. نواز شریف بھی ان کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں. آج پھر میرا دعویٰ ہے کہ نواز شریف اور حسین حقانی ٹچ میں ہیں. کل کا غدار پھر محب وطن ہے، اور جو کل کا محب وطن تھا آج وہ غدار ہے. کب تک آپ ایک دوسرے کو گندا کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کبھی کوئی کالا کوٹ پہن کے نکل لیتا ہے، کبھی کوئی پیلا کوٹ پہن کے نکل لیتا ہے، ایک دوسرے کو غدار کرا دیتے ہیں، عوام کو دہشت گرد بنا دیا، بھوکا بنا دیا، ننگا بنا دیا. آپ سب عیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کوٹے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں. نواز شریف غدار، حسین حقانی غدار، شکیل الرحمان غدار، حامد میر غدار، الطاف حسین غدار، بے نظیر غدار، بھٹو غدار. مطلب کوئی رحم کھائیں اپنے حال پر، اپنے حال پہ کوئی تھوڑا سا تو رحم کھائیں. انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کا تماشا لگ چکا ہے، لوگ آپ پر ہنستے ہیں. اب یہ کہتے ہیں محترم عمران خان صاحب کہ یہ پڑھے ہوئے ہیں
वेस्टर्न वर्ल्ड के, और इन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बड़े करीब से देखा है, और इनसे बेहतर वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई नहीं जानता। वहाँ के अदालती निज़ाम को भी समझते हैं। मीडिया कहते हैं कि मीडिया वहाँ इतना आज़ाद नहीं जितना हमारे यहाँ आज़ाद है। वहाँ की अदालतें तो मिलियंस ऑफ डॉलर के सूद मीडिया के हवाले से लोगों को दिलवाती हैं। तो आप अपनी अदालतें दुरुस्त करने के बजाय मीडिया का गला घोटते हैं, कैमरा से नोटिस दिलवा के, शकील उर रहमान को अंदर करके, हामिद मीर का मुंह बंद करके। जो मज़े की बात यह है, आप दिलचस्प बात देखें कि शकील उर रहमान जो एक लफ्ज़ नहीं लिखता खुद, वो अंदर है, और जिनकी वजह से वो अंदर है वो सब इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं, सारे के सारे। आपने पिछले दिनों देखे होंगे कुछ प्रोग्राम जियो पे जो उन्होंने अपने एंकर्स के साथ दिखाए हैं कि उनके शाम के मेहमान कौन कौन थे। तो ये तमाशा लगा हुआ है उस मुल्क में। आप यकीन करें 90%, बल्कि मोर देन 90% जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो सारे के सारे जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के, खासकर पंजाब में जो रहते हैं। सिंध केपीके से तो एक सलीम साफ़ी अब साफ़ी रह गया है, और वो भी इसीलिए है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। एहसानुल्लाह एहसान को दिखाता है कि ये शायर हैं, अदीब हैं, किताब के मुसन्निफ हैं, मगर वो आज किसी से नहीं पूछता कि एहसानुल्लाह एहसान कैसे गायब हो गया। या अभी तक इन सहाफ़ियों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि जनरल सरफराज क्यों अपने बीवी बच्चों के साथ अंदर है, उसको क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है, फ़ौज में क्या मसाइल हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। मगर शकील उर रहमान अंदर है, जो जिनकी वजह से वो अंदर है, वो खूब मज़े कर रहे हैं, साथ खा रहे हैं, शाम को रोटियां खाते हैं, बैठते हैं, ऐश करते हैं। अब बहरहाल मैं आपसे बात कर रहा था कि अब इमरान खान साहब ने भी हुसैन हक्कानी को गद्दार करार दे दिया। देखें, हुसैन हक्कानी एक इंटेलेक्चुअल है, वो बड़े दुनियादार हैं, बड़े ज़माना साज हैं। मुझे कहने दीजिए, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर जो सच है वो सच है। उन्होंने कल ट्वीट भी किया है कि भाई अगर मैं इतना भारी पड़ रहा हूँ, मेरे जैसे बड़े मसाइल हैं, एक आपकी वजारत खारजा, आपका एम्बेसी, आपकी एम्बेसी कुछ नहीं कर पाती, तो मुझे खरीद लीजिए। अगर मैं खरीदा जा सकता हूँ, मुझे इंडियन खरीद रहे हैं, तो आप मुझे खरीद लीजिए। बात तो सच है कि आप जिनको गद्दार करार देते हैं उन्हें इंडिया खरीद लेता है, मगर आपके जो मुल्क में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, आप उन्हें सामने लेकर आते हैं, आप उन्हें नहीं खरीद पाते। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है, खान साहब बाजवा साहब से बात करें, और हुसैन हक्कानी को आप खरीद लिए। बाइडन के आने के बाद वो आपके लिए बहुत बड़ा अज़ाब बन जाएंगे, आपको पता है। और जितना आप उन्हें गद्दार करार देंगे, उनका गुस्सा बढ़ता जाएगा। तो मेरा ख्याल ये कि उन्हें खरीद लिया जाए तो बेहतर है, अदरवाइज खामोशी इख्तियार करें, चुप रहें, लोगों को तनकीद करने दें, बोलने दें। ख़ज़म जिन्हें आज आप गद्दार करार देते हैं, जिस मीडिया को आप गंदा करते हैं, यही मीडिया आपके साथ था, यही नवाज शरीफ के ज़रदारी के ख़िलाफ़ आपको लेकर आया था, यही मीर शकील उर रहमान के साथ मिलकर आप चंदा इकट्ठा किया करते थे ज़लज़ले का, यही मीर शकील उर रहमान। मैं तो कहता हूँ कि सॉरी मीर साहब, आपको अपने किए की सज़ा मिल रही है। आपने गलत जगह इस आदमी, आपका इतना भी विजन नहीं था कि आप इस आदमी को पहचान सकते। मगर पता नहीं कौन से तकाजे होते हैं कारोबार के, मुझे नहीं समझ में आता। मैंने इतना बड़ा कारोबार कभी नहीं किया। मैं तो एक नज़रियाती सा आदमी हूँ कि अपने इनकार पे हुसैन की तरह खड़ा रहता हूँ, मुझे पैसे उसे भी कोई परवाह नहीं होती। तो खासा आप जो कुछ कर रहे हैं ना, अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हुसैन हक्कानी से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनका भी एक वीडियो मंगवाया है, आइए उसको सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। खुद एतमादी रखने वाली कौमें कभी भी साजिशी नज़रिए कबूल नहीं करती, वो हमेशा हक़ाइक़ की तलाश में रहती हैं। जब कौम अपनी खुद एतमादी खो देती है तो उसके रहनुमा उसको हमेशा यही बावर कराते हैं कि जो कुछ भी गलत हो रहा है वो किसी की साजिश की वजह से हो रहा है। हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उन बच्चों की जो स्कूल नहीं जाते, तो ये किसी गैर मुल्की साजिश का नतीजा नहीं है, ये अपनी नाकामियों का नतीजा है। ये इस गलती का नतीजा है कि हमने कौमी सलामती के नाम पर अपने यहाँ तालीम और सेहत को नज़रअंदाज किया है। इसी तरह से
جو حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کر لے اس کے بارے میں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی غیر ملکی طاقت کا اعلی کار ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ کسی دوسرے ملک میں جا کر رہنے کے لیے کیوں آمادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں چاہے غیر سیاسی لوگ ہوں۔ جو پاکستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اتنے سارے پاکستانی اور بہت محب وطن سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی ملک سے باہر جا کر کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ جس ملک میں اپنے ہاں اچھے جابز ہوں، جہاں اپنے ہاں باصلاحیت لوگوں کو اچھی تنخواہ ملتی ہو، اور وہ کبھی باہر جا کر کام نہ کریں، لیکن ہم تو لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں کہ وہاں سے کچھ ڈالر کماؤ اور اپنے ملک بھیجو۔ اب اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کا کام ہی سیاسی تجزیہ کرنا ہے تو وہ تو یقیناً سیاسی تجزیہ ہی کرے گا، اور وہ تجزیہ کرے گا جو ہمارے ہاں چیچو کی ملیاں اور گجرانوالا کے اخباروں والا تجزیہ نہیں ہوگا، بلکہ بین الاقوامی اخباروں والا تجزیہ ہوگا۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی بجائے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کو ملک سے باہر پذیرائی حاصل ہو جائے وہ ملک دشمن ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ ساری پاکستانی قیادت جس نے پاکستان بنایا، چاہے علامہ اقبال ہوں جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں پڑھے اور کئی سال وہاں رہے، اسی طرح سے قائد اعظم باہر جا کے پڑھ کے آئے، لیکن اب باہر جا کے پڑھنے والوں کے بارے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ ملک دشمن ہو گئے ہیں۔ مجھ پر عمران خان صاحب نے پھر الزام لگا دیا، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے لگایا تھا کہ میں پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اگر میں پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہوں اور اتنا ہی مؤثر ہوں کہ اتنے بڑے دفتر خارجہ اور اتنے بڑے سفارت خانے کو زج کیے ہوئے ہوں، تو بھائی مجھ سے بات کر لو اور مجھ سے طے کرو کہ کیا چاہتے ہو پاکستان کے بارے میں، یا میری بات مان لو۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو 4 تجزیوں، 2 کتابوں اور چند تقریروں سے نقصان نہیں پہنچ رہا۔ پاکستان کو نقصان ان پالیسیوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے جن پالیسیوں نے پاکستان کو ایک محتاج ملک بنا دیا ہے۔ جی، تو آپ نے سنا قانی صاحب کو، تھینک یو قانی صاحب کہ آپ نے مجھے آنر کیا اور ایک آواز پہ میری خواہش کو پورا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ حسین حقانی ایسٹ ہے ہمارا، اختلاف کر سکتے ہیں ہم، ان کی بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے شدید اختلاف ہے کہ وہ انڈیا میں گئے اور انڈین ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر انہوں نے پاکستان کے حوالے سے، کہ ہم ابھی اتنے اوپن نہیں، میں بڑا ماڈرن ہوں، بڑا لبرل ہوں، میں بہت تنقید کرتا ہوں فوج پہ، مگر مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ مگر ہر آدمی کی ایک اپنی استطاعت ہے، اپنا پیمانہ ہے اس کا سوچ کا، اپنا مینٹل لیول ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ 2 کتابیں بقول حسین حقانی کی، کہ 2 کتابیں، 2 اشعار، 2 جملے اس حکومت کو، پاکستان کی ریاست کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ یہاں جو CNN اور CBS بول رہے ہیں نا، خان صاحب اگر آپ نے واقعی کبھی 10 منٹ کا میڈیا دیکھا ہو نا تو اب دیکھ لیں، اگر نہیں دیکھا پہلے تو کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ جو وہ باتیں کرتے ہیں میں سننے کے بعد بھی گھبرا جاتا ہوں، نہیں کر پاتا، کیونکہ میری تربیت نہیں ہوئی، میں اس آزاد ماحول میں پیدا نہیں ہو سکا۔ مجھے میرے پیرنٹ سے لے کے میرے انوائرمنٹ، میرے اسکول نے، میرے دوست، میری ریاست نے مجھے یہ تربیت ہی نہیں دی کہ میں اتنی آزادی سے بول سکوں۔ پاکستان میں شکر ادا کریں کہ ابھی بہت کم بولا جاتا ہے۔ یہاں جس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں نا، یہاں جس طرح سے طنز کے تیر چلائے جاتے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ حسین حقانی جیسے لوگوں کی قدر کریں۔ اگر آپ انہیں نہیں اکوموڈیٹ کر سکتے، انہیں آپ نہیں سمجھا سکتے، آپ ان سے اپنے ریلیشن نہیں بنا سکتے، تو آپ خاموشی اختیار کریں۔ صاحب نواز شریف نے بھی یہی کہا تھا، بے نظیر بھٹو سے لے کر آپ پوری تاریخ تو پڑھیں، کون کون کب کیسے کیسے غدار بنا۔ آپ یقین کریں کل آپ غدار بنیں گے۔ کیسے؟ وہ میرے ایک سینئر تو نہیں، پاکستان کے ایک سینئر صحافی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی حکومت کو نہیں گرنا چاہیے، ایک منتخب حکومت ہے، ووٹ لے کر آئی ہے، اور عمران خان صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں 1,70,00,000 ووٹ سے منتخب وزیر اعظم ہوں، مجھے کون گرا سکتا ہے؟ خان صاحب اور وہ سینئر صحافی صاحب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ 1,70,00,000 ووٹ میں سے 1,70,000 ایمانداری سے آپ کو پڑے تھے۔ 2 MPOs کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے فوج نے ٹکٹ دیے تھے، آپ نے منع کر دیا تھا۔
میں جانتا ہوں پرسنل لیول پر، جو نیو یارک سے گئے ہیں، جن کا مال کھا لیا گیا، جو دونوں ہار گئے. اور میں بہت کچھ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ دوستوں کے راز ہوتے ہیں. آپ کے تو ٹکٹ ISI نے بانٹے خان صاحب. کراچی میں جس طرح سے آپ نے دھکے مار کے فوج سے نکلوایا پولنگ ایجنٹ کو، اور جس طرح سے آپ کا جو الیکشن سسٹم تھا بیٹھ گیا. اچھا پھر میں یہ بھی بتا دوں 2013 میں بھی انتخابات پھلو تھے، وہ چھینے گئے تھے. میں اس کا بھی گواہ ہوں. میں خود گیا تھا 2013 میں. میرا بڑا بھائی کھڑا ہوا تھا. 2 بجے کے بعد اسے MKM نے پیپلز پارٹی نے گھسنے نہیں دیا. پنجاب میں PC ہوٹل میں انٹر ہوا تو PC کے مینیجر نے، جو شفٹ انچارج تھا شاید اس وقت، میرے ساتھ جانے والے ایک سینئر صحافی سے کہا کہ سر جی ہم نے تو ووٹ تحریک انصاف کو دیا تھا، کی ہوئے. پھر مجھے ایک ڈپٹی کمشنر رینک کے، جو شاید اس وقت کمشنر ہیں کہیں، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن ایک ڈیفینس کے گھر میں بیٹھ کے 10-15 سیم گریڈ کے لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، تو وہاں 10 بجے بتا دیا گیا کہ خواجہ آصف ہار گئے. 11:30 بجے خواجہ آصف کی خود کال آئی ان کے پاس کہ کس نے کہا کہ ہم ہار گئے، اور ہم دیکھوں 1 گھنٹہ اور دو. 12 بجے کے بعد خواجہ آصف جیت گیا. پھر انہی صاحب نے بتایا کہ سعد رفیق نے جب یہ سارے جیت گئے تو سعد رفیق نے انتہائی لالچی لہجے میں سب سے کہا کہ وہ سارے جیت گئے اور میں نے جتاؤ. تو پھر سعد رفیق بھی جیتے. پھر میں اسلام آباد گیا. میں نے 5 ٹیکسی میں مختلف سفر کیا، مختلف ریسٹورنٹس میں کھانا کھایا. جتنے لوگوں سے کی انہوں نے کہا سر ہم نے تو تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، ہمیں نہیں پتہ یہ کیسے آ گیا. پھر ایک سابق سیکریٹری اطلاعات جو بعد میں سیکریٹری اطلاعات بن کے ریٹائر ہوئے، انہوں نے مجھ سے کہا، میں پورے یقین اور ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں، میرا کسی سے نہ دوستی ہے نہ دشمنی، میں سب کے خلاف ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے دادا دادی سے سویر لی تھی کہ وہ جا کر ووٹ عمران خان کو دیں گے. کہنے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے آ گئے. تو جناب، نہ نواز شریف اپنے ووٹ سے آئے تھے، نہ آپ اپنے ووٹ سے آئے ہیں. پاکستان میں ایک ہی بار کسی حد تک، مناسب حد تک ایماندارانہ انتخابات ہوئے، وہ تھے 71 کے، جس میں جیتنے والی پارٹی کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے اور ملک ٹوٹ گیا. تو آج اس لیے انتخابات نہیں کروائے جاتے ایمانداری سے کہ جو ایمانداری سے جیتے گا وہ اپنی طاقت سے، اپنی پاور کے ساتھ آئے گا اور اس اسٹیبلشمنٹ کو گھر بھیج دے گا یا پھر ملک ٹوٹے گا. تو یہ انتخابات ہونے ہی نہیں دیتے. مگر میں پاکستانی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کے یہاں ایمانداری سے انتخابات نہیں ہوں گے، ان چوروں کو آپ نے کلین آؤٹ کرنا ہے. آپ نے پرکھ کے ان کو بھگانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ قومی حکومت بنا لیں، میں بھی کہتا ہوں بنا لیں. یہ 3 سال کے بعد قومی حکومت بنا کے پھر یہی آئیں گے. اور جب تک وہ جو اینکر، وہ صحافی جو کہتے ہیں کہ جی منتخب حکومت کو نہیں گرنا چاہیے، وہ ڈبل کھیلتے ہیں. وہ دل سے یہ بات نہیں کہتے. انہیں کھل کر کہنا چاہیے کہ یہ چور حکومت ہے یہ بھی. اور جب تک چور حکومتیں آتی رہیں گی، پاکستان ایسا ہی رہے گا. ایک دوسرے کو دہشت گرد قرار دیتے رہیں گے، غدار قرار دیتے رہیں گے، مافیا قرار دیتے رہیں گے، منی لانڈر قرار دیتے رہیں گے، اور ملک ڈرون کرتا جائے گا. انٹرنیشنل کمیونٹی ان سب چیزوں کو جمع کر رہی ہے. اس کے کانسیکوینسز آئیں گے. یاد رکھیے گا، آپ میری بات مانیں نہ مانیں، میری اوقات کیا ہے؟ میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں. اپنی بات کہہ کے خوش ہو جاتا ہوں کہ میں تو تاریخ میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب میرے جانے کے بعد بھی رہے گا. تو جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں، کل جب یہ ہوگا مجھے یقین ہے سب کچھ ایسا ہی ہوگا. کیونکہ میں نے 30 سال میں جو کچھ کہا وہ دیر سے سامنے آتا ہے، مگر آتا وہی ہے. میں شروع دن سے کہتا تھا کہ یہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں نکلا. میں اس پہ کل قصہ سناؤں گا. آج کے لیے اجازت دیجیے.